اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جن صحابیات کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں ان کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلیم کا اصل نام تھا رمیسہ بنت ملحان، ٹھیک ہے۔ وہ ملحان ابن خالد النجار کی بیٹی تھی، اور کچھ جگہوں پہ ان کا نام امیسہ بھی آیا ہے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں ان کا نام رمیسہ ہے، ٹھیک۔ تو رمیسہ بنت ملحان جو ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے ان کے اپنے خاندان میں ان کے کزن سے، اور ان کا نام ہوتا ہے مالک۔ تو یہ جو ان کے کزن تھے جس سے ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ حضرت ام سلیم نے حضرت مصعب بن عمیر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو حضرت ام سلیم جو تھی انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت اسلام پر اسلام کو قبول کیا تھا، اور یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور بعد میں ان کے جو بیٹے ہیں انس بن مالک جو ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اکثر اس بات پہ جو ہے وہ جھگڑا رہتا تھا کہ ہسبینڈ جو تھے وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تھے، اور ام سلیم چاہتی تھی کہ وہ مسلمان رہیں، اور جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھی ایسے ہی چاہتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ مالک جو تھے ان کے شوہر، وہ نہیں چاہتے تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو، اور یہ اکثر جو ہے وہ بیٹے کو اپنے جو ہے وہ کلمہ وغیرہ پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی۔ تو جو ان کے شوہر تھے وہ کہتے تھے تم میرے بچے کو نا بگاڑ رہی ہو، تو وہ کہتی تھی نہیں نہیں، میں اللہ نہ کرے میں اس کو بالکل نہیں بگاڑ رہی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا ہے، اور اس کے بعد ایونچولی یہ جو مالک ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کافر ہی مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں، یہ بیوہ ہوتی ہیں، ان کے قبیلے بنو نجار میں جو ہے نا ایک بہت ہی مانے جانے شخص ہوتے ہیں جن کا نام حضرت زید بن سہل ہوتا ہے، اور ان صحابی کو ہم جو جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت ابو طلحہ ہوتے ہیں، یہ ان کو ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھجواتے ہیں ان کے شوہر کے انتقال کے بعد، ان کی عدت پوری ہونے کے بعد۔ اور یہ جو حضرت ابو طلحہ ہوتے ہیں ان کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میرا تو پروپوزل ام سلیم رد نہیں کریں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورے قبیلے میں بڑے مانے جانے شخص تھے، بہت ہی بہادر تھے۔ تو دوسرا یہ کہ بہت اچھے نسب والے، دولت مند تھے، اپنے قبیلے کے مشہور ترین شہ سوار بھی تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے جو ہے ان کچھ لوگوں میں سے تھے جو بہت ہی زبردست تیر انداز بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ام سلیم کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا پروپوزل تو رد نہیں ہوگا، تو لیکن بس ان کے ذہن میں بار بار ایک بات آ رہی ہوتی ہے رستے میں، وہ یہ کہ ام سلیم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر چکی ہیں اور مسلمان ہو چکی ہیں، اور میں تو اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہوں، میں تو کافر ہوں۔ تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ان کے جو پہلے والے شوہر تھے وہ بھی تو جو ہے کافر تھے، وہ بھی تو آئیڈل ورشپر تھے۔ تو پھر یہ سوچ کر جو ہوتے ہیں نا دوبارہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ میرا پروپوزل رد نہیں کریں گی۔ اب کیا ہوتا ہے جب ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر جانے کی اجازت مانگتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا انس بن مالک، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ابو طلحہ جو ہے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلیم جو ہیں وہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ جیسے شخص کے پروپوزل کو رد تو نہیں کیا جاتا، مگر ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تو کفر پر ہیں،
تو میں تو آپ سے نہیں نکاح کر سکتی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ابو طلحہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بہانہ بنا رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہت بہتر، مجھ سے بہت بہتر رشتہ جو ہے وہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہو، اس لیے یہ مجھے منع کر رہی ہیں۔ تو ام سلیم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے منع کرنے کی جو ہے وہ اصل وجہ یہ ہے۔ تو ام سلیم کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ امیر اور اچھا جو ہے وہ کسی شخص کا رشتہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ مجھے دولت وغیرہ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں اس بات کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ آپ کو اور اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو کوئی مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، میں آپ کے اسلام لانے کو ہی اپنا مہر مقرر کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ام سلیم کی جب یہ بات ابو طلحہ نے سنی تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ مال و دولت کی تو بات مجھے نہیں لگ رہی یہاں پہ، یہ تو سیدھا سیدھا مذہب کا ہی معاملہ ہے۔ تو اب ابو طلحہ جو ہے وہ اپنے سرداروں کے جو ہے نا وہ بارے میں سوچتے ہیں، اور وہاں ان کے بہت بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بت ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو جتنا امیر کبیر ہوتا تھا اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی اور بڑا شاندار جو ہے نا وہ لکڑی وغیرہ سے بنا ہوا بت پرسنلی اپنے گھروں میں ان کے موجود ہوتا تھا۔ تو ابھی ان کا ذہن اس طرف بھٹک ہی رہا ہوتا ہے سوچوں میں، تو ام سلیم جو ہے وہ ان کو سوچ میں گم دیکھ کے سمجھ جاتی ہیں کہ یہ اپنے بتوں کے بارے میں اور ظاہر ہے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو خود زمین سے اگی ہوئی ایک چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور وہ لکڑی تو خود زمین سے اگتی ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پتا ہے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی درخت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ کوئی آدمی کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو ایندھن بناتا ہے، اس پہ سالن پکاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ گرمی کی حرارت حاصل کرتا ہے۔ تو دوبارہ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں، اور مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اسلام کو ہی اپنا حق مہر مقرر کرتی ہوں، بس آپ اسلام لے آئیں تو یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ اب ان باتوں کا ابو طلحہ پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا چلیں بتائیں کہ میں اسلام میں کیسے داخل ہوں گا، مجھے کون جو ہے وہ لے کر آئے گا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اپنی زبان سے کلمہ شہادت کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو بس ہو گئے آپ مسلمان۔ اب آپ گھر جائیں اور جا کر اپنے بتوں کو توڑ کر پھینک دیں۔ تو یہ سن کر ابو طلحہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہیں پہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ان کے جب نکاح کے بارے میں لوگوں کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کے مہر کے بارے میں نہیں سنا جو ام سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو، کیونکہ انہوں نے تو بس یہی شرط رکھی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے، بس مجھے آپ کا اسلام قبول کرنا چاہیے، کہ بس آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت جو ہے وہ 70 سے 72 لوگ جو ہیں وہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، اور صرف ابو طلحہ نہیں شامل تھے ان 70 سے 72 لوگوں میں، بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھیں۔ اور مکہ مکرمہ میں جب یہ بیعت عقبہ ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 لوگوں کو جو ہے امیر بنایا تھا ان 72 پیپلز کا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 12 لوگوں کو امیر بنایا گیا تھا ان میں سے ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حضرت ابو طلحہ تھے یہ بڑے شوقین مزاج تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے، اور ہر وقت اس چیز کو ایکسپریس کرتے رہتے تھے، ہر وقت ان سے اظہار کیا کرتے تھے، اور جو ہے نا وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلے ہوتے تو ان سے کہتے کہ یا رسول اللہ میری تو جان آپ پہ قربان، میرے تو ماں باپ آپ پہ قربان، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ ہر وقت جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے۔ تو
اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں تھیں، بلکہ جنگ احد کے ٹائم پہ انہوں نے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھایا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور آپ کی جو ہے وہ پیشانی، ہونٹ وغیرہ سب زخمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پورا لہو لہان تھا۔ تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو انہوں تھے، انہوں نے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے، اور جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑے زبردست قسم کے تیر انداز تھے، تو یہ مسلسل جو ہے وہ دشمنوں کی طرف تیروں کی بارش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے رہتے ان کو کور کر کے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے نا کہ تیر کہاں کہاں لگ رہے ہیں، تو فوراً ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ ان کی طرف مت جھانکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو زخمی کر دیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری تو گردن آپ پر نثار، میری تو ہر جو ہے وہ جسم کا حصہ آپ پہ نثار۔ اتنی شدید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن پاک میں جو ہے وہ اس والی بیٹل آف احد کے بعد جو ہے اور بیٹل آف بدر کے بعد جو ہے ایک آیت نازل ہوتی ہے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اسکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ جو ہے سورہ آل عمران کی جو ہے وہ ورس ہے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز نہ خرچ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو طلحہ بہت امیر تھے، ان کی جو ہے نا وہ ایک جائیداد، ویسے تو ان کی بہت سی جائیدادیں تھی، بہت زمینیں تھیں، لیکن ایک ان کی جائیداد ایسی تھی جو بہت ہی انمول تھی، اور وہ کیا تھا، وہ ایک باغ تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام جو ہے وہ بیرہا تھا، ٹھیک ہے، اس باغ کا نام بیرہا تھا، اور اس کے اندر ایک پانی کا کنواں بھی تھا، اور یہ باغ مدینہ میں بہت مشہور ترین باغ تھا، کیونکہ اس میں جو کھجوریں اور انگوروں کے بڑے زبردست قسم کے پھل آتے تھے، اور اس باغ میں اتنے درخت تھے، اتنے درخت تھے کہ ان کا سایہ بے انتہا گھنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس باغ میں جو کنواں تھا، کہتے ہیں اس کا پانی اتنا شیریں تھا بے انتہا کہ کسی اور جگہ کا کیا ہی پانی شیریں ہوگا۔ اور جو ہے اس باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس باغ کے کنویں کا پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز دے دو، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ان کے مال میں جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے، تو ان کے ذہن میں جو ہے یہ بیرہا نام کا باغ آتا ہے، اور وہ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ سیدھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ گواہ رہیے گا کہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اب آپ جس کو چاہیں اس کو یہ باغ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کے کہا بخ ذالک ملن رابع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہے جس کا مفہوم ہے زبردست، یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 2 بار دہرائے اور کہا کہ کیا ہی فائدہ پہنچانے والا سودا تم نے کیا ہے، اور آپ نے جو ہے زبردست دائمی کمائی والا کام کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں آپ جو ہے اپنے باغ کو ان میں دے دیں، تو پھر اپنے والدین کی طرف کے جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کزنز ہوتے ہیں، ان کو یہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کسی کو دے دیں، مگر یہ کرنے میں بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ یہاں پہ جو ہے وہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو جب کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا وہ ہم اپنی فیوریٹ والی دیتے ہیں، یا جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے وہ چیز دیتے ہیں، کہ اپنا سب سے پیارا سوٹ، سب سے پیارے جوتے، سب سے پیارا بیگ، یا پھر جب ہم ان چیزوں کو خوب پہن پہن کے پرانا کر دیتے ہیں، ہمارا دل بھر جاتا ہے، تو تب ہم وہ چیزیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے، کبھی آپ نے وہ اپنے نفس پر
جو ہے وہ زور ڈال کر سب سے پیارا ڈیزائنر والا جوڑا، ڈیزائنر والا بیگ، اپنی کوئی من پسند چیز آپ نے صدقہ کی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پتا چلے گا کہ واٹ از دا سویٹنس آف دس صدقہ، اور وہ سیکریفائس جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کوئی اپنا گھوڑا دے رہا ہے، کوئی اپنا سارا کا سارا مال دے رہا ہے، کوئی اپنا گھر دے رہا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنا باغ دے دیا، اور یہ کوئی ایسا ویسا باغ نہیں تھا، پورا مدینہ اس باغ کے بارے میں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو سامنے اسکرین پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ جو ہے ہسٹورک فوٹو آف ویل آف ابو طلحہ ہے۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے اس کنویں کی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ہے یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیچھے کے سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پہ جو ہے یہ ویل موجود تھا، یہ باغ موجود تھا، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے وہ اب کے دور میں اگر بات کی جائے تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو گول آپ کو سرکل دکھ رہا ہے، نشان دکھ رہا ہے، یہ حضرت ابو طلحہ کے کنویں کا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کو قالین اٹھا کے دیکھیں نیچے کی طرف سے، اس کی تصویر یہاں سامنے آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے۔ اور اب اس جگہ کو مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہی شامل کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ اب یہ تو تھی حضرت طلحہ کے بارے میں ساری بات۔ اب ذرا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ ان کا آپ ذرا ظرف دیکھیں اس والے قصے میں، کہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے اور ام سلیم کے بیٹے ہوتے ہیں، ابو عمیر ان کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو عمیر ہوتے ہیں۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر سفر پہ جایا کرتے تھے، اور پرانے وقتوں کے جو سفر تھے وہ بھی بڑے طویل ہوا کرتے تھے، بہت بہت وقت کے۔ تو جب یہ حضرت ابو طلحہ سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو پیچھے سے ابو عمیر ہوتے ہیں، ان دونوں کے بیٹے، تو ان کی تھوڑی سی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ناساز ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بگڑ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دن ابو طلحہ سفر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اسی دن ان کے جو بیٹے ہیں ابو عمیر، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دکھی ماں جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور ابو طلحہ اسی دن واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ ان خاتون کا ضرب دیکھیں کہ یہ سوچتی ہیں کہ میرے میاں جو کہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، اگر تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو نہ وہ کھائیں گے، نہ وہ پیئیں گے، نہ وہ سوئیں گے، نہ وہ آرام کریں گے، بلکہ وہ ایک پریشانی میں ظاہر مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ سفر سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتی ہیں، یہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سیٹ وغیرہ کر کے اور ان پہ جو ہے وہ چادر ڈال دیتی ہیں، اور پھر جب ابو طلحہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیسی ہو تم، بیٹا کیسا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور بیٹا بہت سکون میں ہے، آرام میں ہے، اور پہلے سے بہت بہتر ہے۔ آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ وہ اپنے شوہر پہ یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہی کہ ان پر کیا قیامت گزری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ دیتی ہیں، اور جو ہے صاف ستھرے ہو کے ان کے لیے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی آپس میں ان کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابو طلحہ سو جاتے ہیں، پھر آرام وغیرہ کر کے جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ام سلیم ان سے کہتی ہیں کہ ایک بات بتائیں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کسی نے امانت رکھوائی اور اس کے بعد وہ اس کو واپس مانگے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کو برا لگے گا؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اسے وہ چیز واپس کر دیں گے، جب اس کی ہے تو برا کیوں لگے گا؟ تو پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ امانت لے لی ہے۔ تو جیسے ہی ابو طلحہ نے یہ بات سنی تو وہ ایک دم شاکڈ ہو گئے، حیران ہو گئے، اور کہتے ہیں کیا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ تو اب آپ دیکھیں اس خاتون کی انٹینشن دیکھیں کہ اس کی نیت کیا تھی نہ بتانے کی، کہ ان کے جو شوہر تھکے ہارے دنوں کے گئے ہوئے، ان کو جو ہے وہ پریشان نہ کیا جائے اس وقت کہ وہ کھانا پینا آرام سب بھول جائیں۔ اور اب جب وہ سب کام کر لینے کے بعد جو ہے وہ اٹھتے ہیں، وہ ان کو بتاتی ہیں، اور ان کی رات پوری جو ہے وہ پریشانی میں گزارنے سے بچا لیتی ہیں۔ تو اب جب ابو طلحہ کو یہ بات چلتی ہے
تو وہ سیدھے جو ہے نا وہ بھاگے بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ام سلیم نے کیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پوری بات سنتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں ہمارا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری رات گزری ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں۔ تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں، روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس رات ہی کی برکت سے ان دونوں کا ایک اور بیٹا ہوتا ہے جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عبداللہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ بخاری شریف کی حدیث کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طلحہ اور ام سلیم کے اس کے بعد 9 بیٹے ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حافظ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ان خاتون کا ضرب دیکھیں، اور شاید ہم میں سے تو کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا، خدا نہ خواستہ اتنی بڑی کوئی بات ہو جائے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں تو جو ہے وہ ہمارے یہاں تو خاتونوں کا یہ حال ہے کہ شوہر ابھی گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے تو ایک لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ آج بچوں نے اتنا تنگ کیا، مشین خراب ہو گئی، ماسی نہیں آئی، سارا کام مجھے کرنا پڑا، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے، راشن ختم ہوا ہوا ہے۔ تو پورے دن کی جو الجھنیں ہوتی ہیں نا، ابھی شوہر نے گھر میں قدم نہیں رکھا ہوتا اور خواتین جو ہیں وہ ان کو سنانا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ کیا پتا وہ جسمانی طور پہ کتنے تھکے ہیں، ذہنی طور پہ کتنے تھکے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو آنے کے بعد گھر میں تھوڑا اسپیس دے دیں، کچھ وقت دے دیں کہ وہ آ جائیں، فریش ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھائیں، آرام کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دن بھر کی الجھنیں جو ہیں وہ بانٹی جائیں۔ تو یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی باتیں ہیں، یہاں تو ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو وہ ایک ایسی ماں جو اتنے شدید دکھ سے گزر رہی ہے، ان کا آپ ضرور دیکھیں کہ وہ یہاں پہ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ میرا میاں تھکا ہوا آیا ہے سفر سے، تو یہ خبر سن کر وہ نہ جانے کس طرح ریئیکٹ کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ پہلے ان کو پورا آرام دیتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بتاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس قصے میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، واٹ کین وی ڈو؟ تو کم سے کم ہم صحابیات کو اتنا تو اپنی زندگیوں میں فالو کریں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنے رشتے میں ہر ممکن اللہ تعالیٰ کوشش کی تھی، اور جو ہے وہ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جیسی آپ عورتوں کو عورتوں سے ریلیٹڈ کوئی ہدایتیں دیں تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ پھر مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اپنے شوہروں کے لیے یا مردوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، ہم تو اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، ہمیں تو اپنے جو ہے وہ اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہیں، صحابہ کرام اور ان کی شخصیت سے بھی روایتیں ہیں جو کہ شوہروں کے بارے میں بھی ملیں گی اور بیویوں کے بارے میں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، تو ہم اپنی جگہ پر اپنے لیے کیا کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ یہ صحابیات کے کس قسم کی قربانیاں دیتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بخاری اور مسلم کی جو ہے متفقن علیہ جو ہے وہ حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا جنت میں اور میں نے وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے، تو جواب ملا بنت ملحان یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انس بن مالک کی والدہ کے قدموں کی آواز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ام سلیم کے قدموں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی، اور ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پر اشارت ملی اور بس، بلکہ یہ بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اپنے آخرت پر دھیان دینے سے ہوتا ہے، اور جو دنیا ہمارے ساتھ ہے اس کو پیچھے چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، اپنے دل پر اپنے نفس پہ تھوڑی سی زور زبردستی کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صحابیات اور صحابہ کرام، ایسی ایسی چیزیں کرتے تھے کہ آپ اور ہم تو آج کے دور میں سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی غزوات میں شریک ہوتے تھے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی غزوات میں شریک ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی زمانے میں انہوں نے بہت سے جہاد کیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا ہے تو ان کے دور خلافت میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ایک بحری جنگ کا ارادہ کیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت ابو طلحہ نے بھی جیسے ان کو پتہ چلتا ہے وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ ان کو کہتے ہیں کہ ابو آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ جو ہے وہ اس جنگ پہ نہ جائیں، اور یہ عمر نہیں ہے آپ کی جہاد کرنے کی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تو، ان کے بیٹے ان کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، اب آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ بہت جہاد کر چکے ہیں، اب آپ نہ جائیں ہمارے ساتھ، آپ گھر پہ رکیں، نہیں ہے آپ کی عمر جہاد کی۔ تو حضرت ابو طلحہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، جب یہ حکم ہوا تھا نا کہ جہاد کے لیے نکلو اے مسلمانوں، جہاد کے لیے نکلو، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ صرف جوان لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ حکم ہے وہ جہاد پہ جائیں گے اور بوڑھے نہیں جائیں گے، تو میں تو لازم جاؤں گا، میں تو نہیں یہاں رکوں گا۔ تو پھر بہرحال کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ضد وغیرہ کی، اور پھر وہ شامل ہو گئے اور مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ ساتھ اس جہاد کے سفر پر نکل پڑے، جو کہ سفر تھا ایک بحری جہاز پر، صحیح۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ جو بحری جہاز پہ یہ سوار ہوئے تھے اور سمندر کا سفر شروع ہوا تھا، تو اس دوران میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑ گئے، اور یہی جہاد کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر تھا، اور وہ انتقال کر گئے اس بحری جہاز پر۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان کی وفات کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے مسلمان کسی جزیرے کو ڈھونڈ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ کوئی جو ہے وہ جزیرہ نظر آ جائے جہاں ہم ان کو دفن کر دیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ 7 دن تک ان کو کوئی جزیرہ نہیں ملا، اور 7 دن تک جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش تھی وہ 7 دن تک انہی لوگوں کے درمیان میں کپڑے میں ڈھکی ہوئی موجود رہی، وہیں پڑی رہی، ٹھیک ہے۔ اور روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق، کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بڑے ہی آرام سے اور سکون سے جو ہے وہ سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ 7 دن بعد ان کو ایک جزیرہ ملتا ہے، اور وہاں جو ہے یہ مسلمان اس جزیرے پہ اترتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اپنے اہل و عیال سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنے قبیلے سے دور، سمندر میں کہیں ایک جزیرے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو اٹھائیں گے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ کامیاب اٹھیں گے، وہ سرخرو ہوئے، جہاد کے سفر پہ نکلے تھے، وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا، اور وہیں انہوں نے وفات پائی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی جو قبر ہے وہ کون سے جزیرے پر ہے، کہاں ہے، اور آپ ذرا ہمارے یہاں آج کل مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کس طرح قبروں کو پکا کرایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں ان کی قبریں تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کی کہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں، اللہ کے مقبول ترین بندوں کی قبریں نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں موجود ہیں، کسی کی کسی جزیرے پہ ہے، کسی کی کسی سرزمین پہ ہے، کسی کی دشمنوں کے قلعے کی فصیلوں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ قبولیت جو ہے وہ ہے اصل چیز۔ اب آپ دیکھیں اس کپل کو جس کے بارے میں آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، کہ ایک طرف حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، دوسری طرف حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ کس طرح آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا۔ اور ایک چیز بڑی اچھی یہ کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ یہ ایک بیوہ ہے یا ان کی عمر زیادہ ہے،
یا یہ سوچتے کہ ان کا تو جو ہے پہلے شوہر سے ایک بچہ ہے تو میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گا، کیا کروں گا، یا ان کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری کا کیا ہوگا. تو لوگ اس طرح کا کچھ نہیں سوچا کرتے تھے، وہ صرف جو ہے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے، صحابیات کیا کیا کرتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اور کون کون سی جگہوں پر کون کون سی چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اتنا علم اور اتنا فہم دے، اور کہاں پہ جو ہے ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم اچھی مائیں بنے، ہم اچھی بہنیں بنے، ہم اچھی بیویاں بنے. اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بہترین اور کامل ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اختتام تک قائم و دائم رہیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.